السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا پہلا ناول ہے جسے میں اس چینل پہ پڑھ رہی ہوں، تو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں زمر شہباز کا ناول راہ کامل، جو مجھے تو کافی پسند آیا۔ مت رو نورے، تمہارے رونے سے جہانزب واپس تھوڑی آ جائے گا، لیکن حریم وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھے کیسے اکیلے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ حریم دیکھو نا، یہ میرا بھائی نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کی لاش ہے۔ نورے جہانزیب کی جنازے کو دیکھ کر بے حد تکلیف کے عالم میں رو رہی تھی۔ حریم جہانزیب کو کچھ نہیں ہوا نا، یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، جہانزیب مر گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا حریم۔ نورے کو کمرے میں زبردستی لے آئی۔ رو مت نورے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ کیسے تم یہ سب مجھ سے کہہ سکتی ہو؟ تم جھوٹی ہو، میں تمہارا یقین نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ۔ حریم جو ویسے ہی جہانزیب کی بیوی بننے جا رہی تھی، اس کے بھی سارے خواب چکناچور ہو چکے تھے۔ دیکھو وہ نورے، تم رو گی تو جہانزیب کو کتنی تکلیف ہوگی۔ نورے پھر سے رونے لگی۔ نورے کو اپنے جوان تقریباً 23 سال کے بھائی کی موت واقع ہونے پر یقین نہیں آ رہا۔ حریم تم کو رونا نہیں آ رہا؟ اس سے تو بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے بے حد رونا آ رہا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے تمہیں دلاسا دینے کا دل چاہ رہا ہے۔ حریم کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ مجھے اس کی آوازیں آ رہی ہیں، سنو، تمہیں نہیں آ رہی کیا؟ دیکھو جہانزیب کہہ رہا ہے، جنت آپی کدھر کھاتا ہے؟ رکو، میں اس کے لیے کچھ مزے کا بنا کر لاتی ہوں۔ نورے جنت بیڈ سے اٹھنے لگی تو حریم نورے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نورے جنت میری جان، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ جس کی امانت تھی اس کے پاس لوٹ گئی۔ تم اپنے لیے صبر مانگو میری جان۔ حریم نورے جنت کو دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی، لیکن ایک اچھی دوست ہونے کی حیثیت سے اس کو چپ کروا رہی تھی۔ نورے کی ماں کمرے کا دروازہ غصے سے کھول کر کمرے میں آئی اور چیختے چلاتے نورے کے گلے پڑ گئی۔ تم نے مارا ہے میرے بیٹے کو، تم نے اس کو مار دیا، تم دشمن تھی میرے بیٹے کی، تم جلاد ہو، تم میرے بیٹے کی قاتل ہو۔ ہائے ہائے، ہم نے تمہیں اتنا پیار کیا اور تم نے ہمیں ہی لوٹ لیا۔ تم نے میرا جوان بیٹا مار ڈالا، کھا گئی میرے بیٹے کو یہ ڈائن۔ حریم اس کی ماں کی بات کاٹتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ اور نورے کو چھوڑ دے۔ اس نے نورے کو چھڑایا۔ نورے نے سکون سے سانس لیا اور روتے ہوئے حیرت سے اپنی ماں کو سننے لگی۔ تم ہی قاتل ہو، ایک تمہارا باپ ہے جو وہاں سے لوٹ ہی نہیں رہا، نہ جانے کیوں نہیں آ رہا۔ اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا بیٹا جہانزیب، ہائے ہائے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نہ جانے کب عادل صاحب پردیس سے آئیں گے۔ عادل صاحب کہاں ہو؟ آ جاؤ، آپ کا بیٹا یہ ڈائن کھا گئی۔ آنٹی اب آپ زیادتی کر رہی ہے، حریم چیختے ہوئے بولی۔ آنٹی خبردار، اگر آپ نے نورے کو کچھ بھی کہا، آپ اس کے حالات کو تو دیکھیں، وہ خود پاگل ہو رہی ہے رو رو کر۔ اور آپ ہیں کہ ارے لڑکی تم چپ رہو، مجھے تو لگتا ہے میرا بیٹا تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ حریم سفینہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے بولی، پہلے تو آپ سوچ لے کہ وہ کیسے مرا، میرے سے شادی کا سن کر، یا یہ نورے نے اس کو مار دیا ہے۔ حریم نورے کو دوبارہ چپ کروانے لگی۔ نورے نہ رو، کہہ سکتے ہیں کہ نورے ہمارا بیٹا کھا گئی، اس کا بھی تو بھائی تھا، اور کون بہن اپنے بھائی کو مارے گی خود؟ اور کیا مطلب آپ نے نورے کو زیادہ پیار دیا ہے جہانزیب سے؟ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، آپ کیسے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے نورے کو زیادہ پیار کرنے کا حق جتا رہی ہے؟ ہائے، شکر ہے کہ میں اس قاتل کی ماں نہیں ہوں۔ سفینہ بیگم کے یہ کہنے پر حریم اور نورے سختی کے عالم میں سفینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ نورے نے سوال کیا۔ تم ہماری بیٹی نہیں ہو، تم اڈاپٹڈ ہو۔ پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں ہم نے یہ نورے جنت جیسی نحوست زدہ ڈھول اپنے گلے میں ڈالا۔ یہ تو بس عادل صاحب کی ضد تھی، نہیں تو میں تو پہلے دن ہی جس روز یہ گھر آئی تھی اس کا گلا دبا دیتی۔ خود تو وہ پردیس چلے گئے اور تم منحوس کو میرے پاس چھوڑ گئے۔
یہ آپ کیا کہہ رہی ہے ماں؟ میں آپ کی نہیں ہو تم ہماری کچھ بھی، تم جانتی نہیں ہو تم ہماری کچھ بھی، تم جانتی تھی کہ عادل صاحب اور میں تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے تم نے جہان زیب کا قتل کیا تاکہ تم ساری جائیداد لے سکو۔ نہیں مما، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ سفینہ بیگم ہائے ہائے کرتے کمرے سے چلی گئی۔ حریم، ایسا نہیں ہو سکتا نا، میں تو ان کی اصل اولاد ہوں، بابا کو فون کرو، ان کو بتاؤ، بلکہ نہیں، تم ان سے پوچھو۔ حریم، ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ اب میں 26 سال کی ہوں، اب تک تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا۔ جہان زیب بھی کیا میرا سوتیلا بھائی تھا؟ نہیں، لیکن میں اسے محبت کرتی ہوں، میں نے تو اس کو پالا ہے۔ یہ مما تو چلی گئی تھی 5 سال کے لیے امریکہ، تو میں نے ہی تو جہان زیب کو سنبھالا تھا۔ حریم، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ کیا یہ میرا خواب ہے یا حقیقت؟ پہلے میرا بھائی مر گیا، پھر مجھ پر اس کے مرنے کا الزام لگا دیا گیا، اور اب تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں سوتیلی ہوں، تو میں کس کی بیٹی ہوں؟ حریم، وہ رونے لگی۔ حریم سے نورے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ حریم نے نورے کو گلے لگایا اور اس کو دلاسا دیا۔ نورے جنت بولی، ایسا نہیں ہو۔ نورے اپنا جملہ مکمل کیے بغیر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ نورے اٹھو، حریم کو اٹھانے کی حد کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھی تو پھر اس کو حریم ہسپتال لے گئی۔ ایک تو نہ جانے عادل انکل بھی فون نہیں اٹھا رہے۔ مما نورے جنت کی ماں نے اس پر اس کے بھائی کے قتل کا الزام لگایا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ نورے جنت ان کی اصل حقیقی اولاد نہیں ہے۔ کیا کہا بیٹا؟ واقعی؟ جی مما، حریم سارا ماجرا اپنی امی کو ہسپتال میں بتا رہی تھی، حریم ہی اس کو ہسپتال لائی تھی۔ بیٹا تم ان سب کے چکروں میں نہ پڑو، ہاجرہ بیگم نے حریم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن امی ایسے کیسے؟ میں نورے جنت کو یوں چھوڑ دوں؟ آج اس وقت کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے تو میں بھی اس کو باقی منافقوں کی طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ حریم نے اپنی امی ہاجرہ بیگم کو صاف انکار کر دیا، وہ ان کی بات نہیں مان سکتی۔ ہاجرہ بیگم نے حریم کی بات مان لی۔ حریم کا کوئی بھائی یا بہن نہ تھا، وہ ایک امیر خاندان کی اکلوتی وارثہ بھی تھی اور نورے جنت کی ایک بہترین دوست تھی۔ حریم ہی بس نورے کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے ہسپتال میں بیٹھے تھے کہ نورے جنت کے کمرے سے ایک نرس باہر آئی۔ نرس، کیا آپ بتائے گی کہ نورے کیسی ہے؟ حریم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی وہ کافی بہتر ہے، بٹ آپ ان کو ٹینشن نہ دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ کر بتا دیں کہ ہم پیشنٹ سے مل سکتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یہ کہہ کر نرس ڈاکٹر سے پوچھنے چلی گئی اور چند سیکنڈ بعد باہر آئی اور کہنے لگی، آپ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں۔ حریم دوڑتے ہوئے اندر گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حریم، ہاں نورے بولو۔ حریم، مما جھوٹ کہہ رہی تھی کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ نہیں، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ رونے لگی۔ اور جہان زیب کہاں ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چلا گیا ہے نورے میری جان، ہم سب کو چھوڑ کر، یقین کر لو۔ اب حریم سے نورے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ نہیں جہان زیب، یہ کہہ کر وہ نورے پھر سے رونے لگی۔ سنو، ہاں بولو نورے میری جان، مجھے گھر لے چلو، مجھے مما سے کچھ سوالات کے جوابات جاننے ہیں۔ اچھا لے چلوں گی۔ حریم نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ نورے کو دیکھ کر رو رہی تھی کہ کوئی اپنے بھائی سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے، اور یہ جاننے کے بعد بھی وہ سوتیلی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ جہان زیب اور نورے دونوں سوتیلے ہیں یا سگے۔ اس نے یہ سوال نورے سے کرنا چاہا، لیکن اس نے سوچا ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے حریم، جہان زیب ایک دفعہ طوطے لایا تھا، ان سے بے حد پیار کرتا تھا، ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، اور جب اس کا میرے کو تھوڑا پریشانی ہو رہی۔ تمہیں پتہ ہے حریم، جہان زیب ایک دفعہ طوطا لایا تھا، ان سے بے حد پیار کرتا تھا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور جب اس کا طوطا مر گیا تو بہت رویا تھا۔ تب وہ بس 15 سال کا تھا، اور پھر اس کو میں نے بہت مشکلوں سے اور پیار سے منایا تھا۔ اور ایک دفعہ وہ اپنے دوست ایان خان سے جب لڑا تھا، تب بھی وہ بہت اداس ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کا ایک واحد دوست تھا۔
پھر میں نے اس کی اداسی کی وجہ سے ان دونوں میں بہت مشکل سے صلح کروائی تھی۔ حریم نوری جنت کی باتوں کو سن کر اپنی آنکھوں میں آنسو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ناکام ہو رہی تھی۔ اور ایک بار جہانزیب میرے لیے بہت پیارا سا تحفہ لے کر آیا تھا۔ تب وہ بس 17 سال کا تھا۔ وہ ایک گھڑی تھی جو کہ مجھ سے خراب ہو گئی، تو میں نے جہانزیب کو نہیں بتایا کیونکہ وہ اداس نہ ہو۔ نورے اپنی مگن میں ساری باتیں کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن بس وہ حریم کو بتا رہی تھی اور وہ خود سے بات کر رہی تھی۔ تو پھر وہ گھڑی کہاں؟ حریم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، وہ تو میرے پاس گھر میں، میرے کمرے میں، میرے دراز میں۔ اچھا، حریم نے اس کو دلاسا دیا۔ تم ایسا کرو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ حریم نے کہا، نہ نہیں، میں گھر میں جہانزیب کی باتیں سنائی دیتی ہے، اس کی یادیں ہیں۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم مجھے میرے بھائی سے گمراہ کرنا چاہتی ہو؟ میں نے نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ۔ حریم، میں بہت اداس ہوں، میرا بھائی چلا گیا ہے۔ وہ چیخ کر رونے لگی۔ اچھا، ریلیکس۔ حریم وہاں سے دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ حریم کی ماں گھر جا چکی تھی، ابھی اس کو ڈسچارج نہیں کرنا تھا، ایک رات مزید ہسپتال میں رکنا تھا، اور حریم نے ہی اس کے ساتھ رات گزارنی تھی کیونکہ نورے کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ نورے، ایک بات بتاؤ؟ ہاں بولو، وہ روتے ہوئے کہتی گئی۔ ایکچولی سفینہ بیگم نے تم پر الزام لگایا کہ جہانزیب کو تم نے مارا ہے۔ وہ مما کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے پولیس کو رپورٹ کروانا ہے۔ کیا؟ پولیس؟ ہاں، حریم سچ کہہ رہی تھی۔ یوں ہی رات گزر گئی ان کی باتوں اور جہانزیب کی یادوں میں، اور اس کو ڈسچارج کرنے کا وقت آ گیا۔ حریم نورے کو گھر لے آئی۔ سفینہ بیگم گھر کے بڑے جھولے پر بیٹھی تھی اور کسی سوچ میں گم تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے سوچ رہی تھی اور عادل صاحب کو کوس رہی تھی۔ ماما، نورے نے مدھم آواز میں کہا، کیا تم اس گھر میں کیوں آئی ہو؟ وہ غصے سے چلائی، تم قاتل ہو میرے بیٹے کی۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ ماما، یہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں جو کہہ رہی ہوں، وہ چیخ کر بولی۔ انہوں نے فون کیا پولیس کو، لیکن پولیس نے فون نہیں اٹھایا اور حریم غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گئی۔ حریم اور نورے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ نورے، تم میرے ساتھ چلو، لیکن میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ نورے جنت مسلسل رو رہی تھی۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی۔ حریم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بٹھا دیا اور خود ڈرائیو کر کے اس کو اپنے ذاتی فارم ہاؤس میں شہر سے دور لے گئی۔ حریم، تم یہاں کیوں لائی ہو؟ مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے کر گئی؟ نورے حیرانی سے حریم کو دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ دوبارہ رونے والی تھی۔ میں تمہیں یہاں کیوں لائی ہوں، اس کا جواب میں ابھی نہیں دوں گی، مگر یقین جانو میں کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کہہ کر نورے رونے لگی۔ چلو اندر، اب یہ کمرہ تمہارا ہے، تم اس میں رہو گی۔ جاؤ اور جا کر تھوڑی دیر سو جاؤ۔ حریم نے اس کو اندر بھیجا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ حریم نے نورے جنت کے کمرے کا دروازہ بند نہ ہو سکے کوئی اندر ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی ڈرائیو کر کے اپنی امی کے پاس جانے لگی، ان کو سارا کچھ بتانے کے لیے۔ وہ راستے میں دیکھ رہی تھی کہ کافی زیادہ پولیس باہر سڑکوں پر کسی کی تلاش میں تھی، اور وہ جان رہی تھی کہ یہ سب نورے کی تلاش میں ہیں، صرف پیسوں کی خاطر۔ وہ گھر پہنچی۔ ماما، اتنی پولیس کیوں ہے باہر؟ وہ گھبرائی ہوئی پھولتی ہوئی سانسوں میں بول رہی تھی، یہ سب نورے جنت کی تلاش میں ہیں۔ حریم کی ماں نے یہ کہتے ہوئے حریم کو پانی کا گلاس دیا اور بٹھا کر کہا، اب تم کیا کرو گی؟ مطلب؟ حریم نے کہا، مطلب یہ کہ اب نورے جنت کہاں پر ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے، میں اس کو فارم ہاؤس لے کے گئی تھی، اس کو سلا کر آئی ہوں اب۔ پھر حریم پانی پینے لگی۔ اچھا تو اب کیا تم نے اس کی مدد کرنی ہے؟ ہاجرہ بیگم نے سوال کیا۔ جی ماما۔ امی، میں چند دن فارم ہاؤس میں رہوں گی اور میں نورے جنت کی مدد جب تک ہو سکے، جتنی ہو سکے اتنی کروں گی۔ حریم کو ویسے بھی اکیلے رہنے کی عادت تھی، جب مرضی
باہر ملک بھی سیر کرنے کے لیے چلی جاتی تھی، اس لیے اس کی امی نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے گاڑی نکالی اور فوراً سے ڈرائیو کرتے ہوئے فارم ہاؤس پہنچی۔ فٹافٹ نورے کے کمرے میں گئی کیونکہ نورے جنت سوئی تھی اور وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر آئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دیکھا تو نورے سو رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں میں وہ واپس آ چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ نورے سو رہی ہے اور جا کے کافی بنانے لگی۔ نور جنت کمرے سے اٹھ کر باہر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اچھا آؤ کافی پیو۔ حریم اس کو آرام سے گارڈن میں لے آئی اور اس کو کافی سرو کی۔ یہ لو، شکریہ۔ یہ کہہ کر نورے نے حریم کو دیکھا۔ حریم کو محسوس ہوا کہ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ ہاں بولو نور جنت، کیا کہنا چاہتی ہو؟ حریم تم کہاں گئی تھی؟ میں اٹھی تھی پانی لینے تو تم کہیں پر نظر نہیں آئی۔ ہاں میں گھر کا چکر لگانے گئی تھی۔ وہ بات کو گول مول کر رہی تھی۔ ایکچولی میں مما کو بتانے گئی تھی کہ میں تمہارے ساتھ چند دن یہاں رہوں گی۔ اب بتاؤں گی حریم کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ نور جنت کے تاثرات چہرے کے حیرت زدہ تھے، جیسے کہ وہ کسی کشمکش میں ہوں۔ لیکن تم رو گی نہیں، حریم نے شرط رکھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لینے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات بتائے گی جس سے وہ دوبارہ چونک جائیں گی۔ سنو پھر، جب میں باہر گئی تھی تو ہر جگہ پولیس نظر آ رہی تھی۔ سفینہ بیگم نے پولیس کو تمہارے ڈھونڈ کر لانے پر بھاری رقم کا کہا ہے۔ کیا؟ ہاں، یعنی سفینہ بیگم واقعی سوتیلی ہی ہے؟ نورے نے ایک اور سوال کیا۔ حریم میں تو جاب پر تھی۔ یہ بتاؤ جہانزیب کو کیا ہوا؟ اور اس کے جسم کے بائیں جانب پٹی بندھی تھی جو کہ مجھے کسی نے دیکھنے نہیں دی۔ حریم سوچنے لگی کہ وہ اس کو بتائے یا نہ بتائے۔ پھر آخر میں اس نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ سنو نورے، جب ہم نے تمہیں آفس ڈراپ کیا تو میں اور جہانزیب شاپنگ کرنے جا رہے تھے۔ ایز یو نو، جیسے کہ تم جانتی ہو۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ نورے اس کی بات کاٹتے بولی۔ پھر کیا ہوا؟ ہمیں راستے میں ایان بھی ملا جو کہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھایا تو ابھی وہ ہمیں اپنی کہانی سناتا کہ کچھ لڑکے آ کے تقریباً 3 لڑکے جو کہ بائک پر بیٹھے تھے، انہوں نے ہماری گاڑی پر حملہ کیا اور گولیاں چلانا شروع کر دی۔ ایان کے بازو پر لگی اور جہانزیب کو سینے پر اور بازو کی الٹی طرف۔ کیا تم نے یہ پہلے نہیں بتایا؟ سنو ابھی، حریم نے کہا۔ تو میں دونوں کو ہسپتال لے کر گئی تو پتہ چلا کہ خون زیادہ بہہ گیا ہے، اس لیے جہانزیب اور ایان کا کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تو بچ گیا تھا۔ تو سفینہ بیگم مجھ پر کیوں الزام لگا رہی ہے؟ نورے نے حریم کو دیکھا اور پوچھا۔ ان کو لگتا ہے کہ تم نے جہانزیب کو مارنے کے لیے وہ لڑکے بھیجے تھے۔ کیا؟ اتنی گھٹیا قسم کی بات سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ اللہ، اب میں کیا کروں؟ نورے کو جہانزیب کی موت کے بعد بہت زیادہ قسم کے دھچکے مل رہے تھے۔ وہ کافی وہیں چھوڑ کر فوراً کمرے میں گئی اور چیخنے لگی، یا اللہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ کیا میں لاوارث ہوں؟ کیا کوئی میرا اپنا ہے یا نہیں؟ میرے بابا ہے نا؟ کہاں ہے؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ میں کیا کروں یا اللہ، میں بے بس ہوں۔ وہ چیختے ہوئے رونے لگی۔ تم پاگل ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں، میں بھی چیخ سکتی ہوں۔ کیا میں چیخ رہی ہوں؟ نہیں، دیکھو میری تو شادی ہونے والی تھی، میرا اپنا رشتہ ٹوٹا ہے کیونکہ میرا منگیتر تو مر گیا۔ میں نے بھی تو صبر کیا ہوا ہے، تم بھی صبر کرو۔ حریم نورے کو کام ڈاؤن کر رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ تم حریم، تم چلی جاؤ، میں جاؤں گی لیکن تم خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اچھا جاؤ، اوکے ریلیکس۔ حریم چلی گئی اور وہ نورے رونے لگی۔ جب نورے 3 گھنٹے بعد رونے سے فارغ ہو کر واپس آئی تو وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، بھیگی پلکوں میں، سیاہ رات جیسی آنکھوں میں، کیونکہ اس کی آنکھیں بڑی تھی اور وہ جب روتی تھی تو مزید خوبصورت لگتی تھی۔ اس طرح سرخ تھی جیسے وہ کمرے سے میک اپ کر کے آئی ہوں، کیونکہ ہمیشہ نورے کی عادت تھی وہ جب روتی تھی تو وہ سرخ پڑ جاتی تھی۔ حریم سنو۔ ہاں بولو نورے۔
اس نے نورے کو تھوڑا تلخی سے جواب دیا، آئی ایم سوری، کوئی بات نہیں۔ حریم سارا غصہ ختم کر دیا اور اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی نہیں اور وہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے۔ حریم، دیکھو تم کہتی ہوں گی ایک تو میرے گھر میں رہ کر مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے، میں بھی نا، نہیں میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، میں جانتی ہوں تم غصے کی بے حد تیز ہو، میں تو ڈرتی ہوں کہ بیچارے تمہارے شوہر کا کیا بنے گا۔ یہ کہہ کر حریم اور نورے دونوں ہنسنے لگی۔ نورے، دیکھو عادل صاحب کال اٹینڈ نہیں کر رہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ نورے کے چہرے پر عجیب سی پریشانی لاحق تھی کہ اب ہم کیا کریں گے؟ نورے، دیکھو مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے۔ کیا؟ نورے نے اطمینان سے پوچھا۔ لیکن نورے پہلے سے ہی پریشان تھی۔ نورے، جب ہم نے تمہیں آفس ڈراپ کیا تو عادل انکل کا کوئی میسج آیا تھا، کیا واقعی؟ ہاں۔ پھر جہانزیب کی بات ہوئی؟ کیا جہانزیب کی بات ہوئی تھی بابا سے؟ نہیں، کوئی وائس میسج تھا واٹس ایپ پہ، لیکن جہانزیب ان کی بات سن کر بہت پریشان ہوا اور اس کو بے حد تیز چکر آنے لگے۔ ہماری گاڑی کی بھی پوزیشن خراب ہوئی کیونکہ جہانزیب سے ڈرائیونگ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ڈرائیو کیا تھا اور باقی سب میں نے تمہیں بتایا تھا۔ پھر کیا بات ہوئی تھی؟ کیا تمہیں پتا ہے نورے؟ نورے جیسے کچھ معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں، جہانزیب سے میں نے پوچھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن وہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر ایان راستے میں ملا اور پھر باقی تو میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ اور پھر وہ دوبارہ کہنے لگی، نورے چائے بناؤں یا کھانا لگاؤں؟ میں کھانا کھاؤں گی۔ اس نے اسی انداز میں بولا جیسے کہ بہت کچھ خاص سوچ رہی ہو۔ اچھا یہ کام حریم کھانا لگانے چلی گئی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کو سلجھانا ہے تو مجھے انگلینڈ جانا ہوگا۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ نورے کھانا لگا دیا ہے۔ اب اگلے لمحے نورے نے حریم کو اپنا فیصلہ سنایا اور اس سے مدد مانگی۔ میں انگلینڈ جا رہی ہوں، نورے نے حریم سے کہا۔ واٹ آر یو میڈ؟ تمہارا دماغ لگتا ہے خراب ہو چکا ہے۔ حریم نورے جنت نے اس کو پیار سے کہا۔ حریم، دیکھو میں نے اپنے بھائی کے قتل کا مقدمہ چلانا ہے، اس لیے میرا جانا بے حد ضروری ہے، تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ حریم نے جلدی سے کہا۔ تم کیا کرو گی؟ تم آگے ہی میری بہت مدد کر چکی ہو اور میرا غصہ، میری بدتمیزی برداشت کر چکی ہو۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ حریم نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لی۔ آخرکار نورے جنت کو حریم دل نواز کی بات ماننی پڑی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں کبھی روؤں گی نہیں، میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گی۔ میں بھی نورے جنت عادل حیات ہوں۔ اس کا یہ کہنا حریم کو بے حد متاثر کر گیا۔ نورے بولی، میں اندھیروں میں تباہی کی طلبگار ہوں، قلعت سلطانی کے کن کی منتظر ہوں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لوں، وہ شخص بخشا نہیں جائے گا۔ یہ کہنا اس کا حریم کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ نور جنت سے بڑا کوئی صابر نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ ہاں میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہ دونوں عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ یا اللہ میری مدد کرے، میں آپ کی مدد کے بغیر آپ سے بڑھ کر کون ہے مدد کرنے والا؟ نئے مسئلے میں اپنی زندگی شروع کرنے لگی ہوں، میری مدد فرمائیے۔ میں اپنے بھائی کی قاتل کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر بابا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جہانزیب میرا سوتیلا بھائی تھا تو تب بھی نہیں، میں اس کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ نور جنت اپنے اللہ، اپنے رب، اپنے خالق و مالک سے مدد چاہ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو نورے نے ناشتہ بنایا۔ تمہیں ناشتہ بنانا آتا ہے؟ ہاں، انڈا وغیرہ فرائی کر ہی لیتی ہوں۔ تم بیٹھو، کھانا کھاتے ہیں۔ نورے نے حریم کو کرسی پہ بٹھایا اور وہ دونوں کھانے لگی۔ تم کھانے کے بعد مجھے میرے گھر لے چلو گی، لیکن کیوں؟ حریم نے سوال کیا۔ میں نے اس گھر سے کچھ ضروری سامان لینا ہے، مثلاً کپڑے، پاسپورٹ اور جہانزیب کی چیزیں وغیرہ۔ لیکن پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ حریم نے اس کو کچھ سمجھانا چاہا۔ نورے نے کہا، لیکن یہ چیزیں بھی ضروری ہے۔ اچھا کھانا کھاؤ، میں کچھ کرتی ہوں۔ حریم بولی۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی۔ حریم نورے جنت کو گاڑی میں لے کر گھر لے گئی۔
وہ دونوں بڑی مشکلات کا سامنا کر کے بچ بچا کر پولیس سے سفینہ بیگم کے گھر پہنچی۔ گھر کے باہر جو تختی تھی جس پر جہانزیب عادل حیات کا نام لکھا ہوا تھا، اس پر اب سفینہ بیگم کا نام لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے پھر سے جہانزیب کی یاد آئی۔ آپی، یہ دیکھے، بابا کے کہنے پر میں نے یہ تختی بنوائی ہے اور بابا کا نام بھی لکھوا دیا ہے۔ آپی، میں جب اپنا گھر بنا لوں گا تو میں اس پر آپ کا نام لکھواؤں گا، نور جنت صاحبہ۔ اور پھر نورے نے جہانزیب کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر پیار سے اس کا سر ہلایا۔ اندر چلو نا نور جنت۔ نور جنت جیسے سب بھول چکی تھی۔ حریم نے کہا چلو اندر۔ وہ پھر بھی جیسے کسی ٹراما سے گزر رہی تھی۔ نور جنت، ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر آنسو صاف کیے جو کہ اس کے گلابی گالوں پر آ گرے تھے۔ وہ اندر گئی۔ اس کی سوتیلی ماں سفینہ بیگم وہیں اس جھولے پر بیٹھی اپنی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ نور جنت بلا بورے کے جیسے ہونٹ ہی سوکھ گئے تھے۔ وہ سفینہ بیگم کے پیچھے کھڑی تھی۔ یار وہ کشمیر میں کام کرتے تھے تو یار جائیداد کی خاطر؟ ابھی سفینہ بیگم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور یہ بات سن کر نورے ہکا بکا رہ چکی تھی۔ نورے اپنے آپ کو قابو کیے بغیر بولی، کیا بابا کشمیر میں ہے؟ وہ تو انگلینڈ۔ اور سفینہ بیگم نے یہ دیکھا اور سنا اور فوراً گارڈز کو آواز لیٹ کر رہی تھی۔ سفینہ بیگم نے پولیس کو کال کی اور پولیس فوراً سفینہ بیگم کے گھر آ گئی اور نورے کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کر چکی تھی۔ نورے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی اکیلی زمین پر کبھی کھڑی ہوتی، کبھی روتی سر پکڑ کر، یا اللہ میں کیا کروں؟ میں ابھی اندر ہوں جیل میں، کس غلطی کی سزا ہے یہ؟ پہلے بھائی مارا، پھر چند راز ظاہر ہوئے، پھر در بدر ٹھوکر کھائی، پھر اب ایک جھوٹے کیس میں جیل کے اندر ہوں اور یہ سارے لوگ یہاں پر رشوت لیتے ہیں۔ نور جنت کو اپنی موت بھی نظر آنے لگی۔ سفینہ بیگم کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، وہ زمین پر ہی دیکھ رہی تھی، زمین پر بیٹھے ہوئے کہ ایک نوجوان شخص پولیس کی وردی میں ویل ڈریسڈ کھڑا، اور جب وہ چل رہا تھا تو اس کے بوٹ کی آواز زمین پر گونج رہی تھی۔ وہ اس کے ایک ہاتھ میں پولیس والا ڈنڈا اور کمر پر بیلٹ تھی جس میں گن تھی، اور اس کا ہاتھ گن کی دوسری والی سائٹ پر اس نے رکھا تھا۔ فوجی کٹ اور بیئرڈ تھی اس کے چہرے پر، بھوری آنکھیں سفید چہرے پہ بہت جچ رہی تھی۔ اور بی بی کو کس جرم میں اندر کیا ہے؟ اس پولیس والے نے اپنے دوسرے پولیس والے ساتھی سے سوال کیا۔ سر، انہوں نے قتل کیا ہے۔ کس کا؟ اپنے بھائی کا۔ اوہ! پولیس والے نے نور جنت کو دیکھا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میم میرا نام وہ کیا لگا رکھی ہے؟ جلدی بولو، اس سپاہی نے کہا۔ رکو، تمیز سے بولو۔ اس ڈیسنٹ پولیس والے نے اپنے دوسرے ساتھی کو روکا۔ بولیے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نور جنت ہے۔ میں پولیس میں کیسے؟ پولیس والے نے اس کی بات کاٹی اور کہا، SHO محمد ارزم زاویار نام ہے میرا۔ اچھا، جو بھی ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نورے نے فٹ سے بولی۔ تمیز سے بات کرو، SHO سے نہیں تمہارے اوپر مزید پرچے ڈال دیے جائیں گے۔ نورے فٹافٹ چپ کر گئی اور ڈر گئی کہیں مزید کام خراب نہ ہو جائے۔ یہ بات سن کر ارزم بولا، میڈم، آخر کو ہم مجرم اور مظلوم دونوں کی سنتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بھی انکوائری کریں گے۔ ارزم زاویار وہاں سے چلا گیا اور نورے زمین پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ کر رونے لگی، اور اس کو یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ انسان بہت ہی ڈیسنٹ، ہمبل اور انٹیلیجنٹ ہے۔ حریم فوراً گاڑی گھماتے ہوئے تھانے پہنچی۔ جب SHO کے روم تک پہنچی تو وہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حیران ہی تھی کہ باقی سپاہی حریم کو SHO کے روم سے باہر نکال رہے تھے کہ SHO نے اس پولیس والے کو روکا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو بی بی کو۔ یس سر، وہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ آؤ بیٹھو۔ ارزم بھائی، آپ یہاں؟ آپ تو پہلے کشمیر میں پولیس کی نوکری کر رہے تھے، حریم نے ارزم سے حیرانی سے پوچھا۔ میرا تبادلہ ہوا تھا یہاں تھوڑا عرصہ پہلے، اب چند دن بعد کشمیر جاؤں گا۔ اور تم بتاؤ یہاں کیسے؟ بھائی، آپ کے پاس ایک مجرم کے طور پر ایک لڑکی آئی ہے۔
نام 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 کیا ہے اس کا نام نور جنت ہے۔ اچھا ہاں وہ جیل میں ہے، لیکن تم اس کی کیا لگتی ہو؟ کیا ریلیشن ہے تمہارا ان سے؟ وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ اچھا، جس کا ذکر تم ہر گیدرنگ میں نارملی ذکر کرتی رہتی ہو؟ ہاں ہاں وہی۔ لیکن وہ تو قتل کے کیس میں اندر گئی ہے۔ لیکن اس نے قتل نہیں کیا، کون بھلا اپنے بھائی کو خود مارے گا؟ پلیز اس کا خیال رکھنا، حریم نے ارزم سے جیسے تیسے ریکویسٹ کی۔ ہاں اب ہم اس سے انکوائری کریں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تمہارے کہنے پر دیکھوں گا، اور تم جانتی ہو میں عورتوں کی عزت بھی کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، لیکن کوئی رشوت لے کر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیے گا پلیز۔ میں رشوت نہیں لیتا، یہ کہتے ہوئے ارزم نے حریم کو بھوری آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ حریم جانتی تھی کہ وہ کبھی رشوت نہیں لے گا، لیکن پھر بھی اس نے نورے کی سیفٹی کے لیے یہ بات کہی تھی۔ حریم یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس کی نوکری ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن وہ SHO ارزم زاویار کبھی رشوت نہیں لیتا۔ عقیل اندر آؤ۔ یس سر۔ ارزم کے بلانے پر ایک سپاہی اندر آیا۔ میڈم کو نور جنت سے ملواؤ۔ جی۔ جنت میری جان، کیسی ہو؟ حریم جیل کی سلاخوں سے ہاتھ گزار کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں انہوں نے کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں، مگر مجھے یہاں بہت خوف آ رہا ہے۔ نورے نے ہمت سے یہ الفاظ ادا کیے۔ میں ہوں نا، تمہیں پتہ ہے جو اس تھانے کا SHO ہے وہ میرا کزن ہے۔ میں نے ان سے بات کی ہے، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ جب وہ باتیں کر رہی تھی تو اتنی ہی دیر میں ارزم اندر آیا۔ ملنے کا وقت ختم ہو گیا، یہ بتانے کے لیے۔ حریم نے ارزم کو دیکھا اور کہا، میں ابھی نہیں جاؤں گی، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، آپ اس کی حالت دیکھیں۔ ارزم سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نورے نے حریم کو دیکھا اور کہا۔ حریم کو ہاتھوں کی گرفت کمزور ہوتی محسوس ہوئی۔ نورے، تم ہاتھ کیوں چھڑوا رہی ہو؟ حریم نے کہا، میں نہیں چاہتی تم میری وجہ سے رو، تو تم مجھے حوصلہ دیتی ہو، آج خود ہی رو رہی ہو۔ ہاں میں نے کچھ نہیں کیا اور اس کا بدلہ میں اللہ سے لے لوں گی۔ تم جاؤ۔ شاباش۔ نورے مسلسل رو رہی تھی۔ نورے نے حریم کے آنسو صاف کیے۔ نورے کی اپنی آنکھیں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اگر وہ پلک جھپکتی تو اس کے آنسو شدت سے بہنے لگتے، لیکن اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ جاؤ تم جاؤ۔ حریم تو نورے سے جیسے بہن سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ ارزم بھائی سنیں۔ حریم نے ارزم سے مخاطب کیا، کیا میری بہن جیسی دوست کا خیال رکھیے گا؟ آپ کو میری قسم۔ نور جنت نے حریم کو کہا، ایسے مت بولو، ایسا نہ کہو کہ قانون کو اپنی قسم دے کر خود کو اور قانون کو مٹھی میں نہ لو۔ لیکن بھائی آپ کچھ نہیں کریں گے؟ حریم مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا حریم تم جاؤ، میں کچھ نہیں کرتا۔ ارزم نے اس کو وہاں سے بھجوا دیا۔ نورے اس وقت سفید رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے ہوئی تھی اور ریشمی دوپٹہ تھا، اور وہ ہمیشہ روتے ہوئے بے حد سرخ ہو جاتی تھی، اور رنگت اس کی صاف تھی اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جتنی روتے ہوئے وہ پیاری لگتی تھی، اتنی شاید ویسے پیاری نہیں لگتی تھی۔ نورے حریم کے جانے کے بعد تھانے میں جیل کی سلاخوں کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ کر خاموشی سے رو رہی تھی، حریم اور جہاں زیب کی یاد میں۔ اس کو ایک اور یاد آئی۔ جہاں زیب، آپی دیکھے، آج کل میرے مارکس اسکول میں اچھے نہیں آ رہے۔ ہاں تم ہر وقت کھیلتے ہو، بچوں کو مارتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، باقی سب تو ٹھیک ہے، بچوں کو میں کب مارتا ہوں؟ ہاں ابھی کل کرکٹ کھیلنے گیا کھیلتے وقت گلی میں تم بول کر جب بال بیٹ سے ہٹ کیا تو ساتھ والے لڑکے کے بچے کا سر پھٹ گیا تھا۔ ہاں وہ جہاں زیب پر جیسا یاد آیا۔ ہاں ابھی وہ تو غلطی سے پھٹ گیا تھا، میں نے سوری بھی تو کیا تھا نا۔ ہاں شاباش، اس بات پر رہنا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ یہ کہہ کر نورے کو جہاں زیب کی مسلسل یاد آ رہی تھی۔ اس کو ایک اور یاد آنا شروع ہوئی۔ حریم تم کب آئی؟ وہ ایک نیا قصہ سوچنے لگی۔ میں ابھی آئی ہوں نورے۔ وہ کیا ہوا؟ جہاں زیب کو سوچ رہی ہے اور وہ پوچھنا چاہ رہی ہو۔ ہاں حریم ہنسی جاؤ۔
اور وہ اپنے کمرے میں ہے، ایسا کرو تم اس کو بلا لو، میں نے سوجی کا حلوہ بنایا ہے، ہم مل کر کھائیں گے، میں نے آج انٹرنیٹ سے دیکھا تھا، واقعی میں بلا کر لاتی ہوں۔ حریم دوڑتے ہوئے جہان زیب کے کمرے میں گئی اور حلوے کی ایکسائٹمنٹ میں جہان زیب کے کمرے کے باہر ٹھوکر لگنے سے وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ جہان زیب سامنے بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا، اٹھا حریم کو اٹھایا، ہاتھ سے پکڑ کر اپنی آپی کے پاس لے کر آیا۔ آپی یہ دیکھیں۔ حریم کیا کیا تم نے؟ اللہ اللہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں نورے میں ٹھیک ہوں۔ نورے نے فٹ سے پٹی کی اور پھر تینوں نے مل کر حلوہ کھایا۔ نورے سب سوچ کر ہنس رہی تھی اور سامنے ایس ایچ او ارزم جو کہ قیدیوں کو دیکھ رہا تھا بلکہ ایک قیدی کو مار کر ابھی آیا تھا۔ اس کے جرم کی وجہ سے اس نے اپنی شرٹ کے کف کو کوہنیوں تک اوپر چڑھائے تھے۔ آواز لگائی، ایس ایچ او صاحب۔ وہ اس وقت فل تپا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ نورے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ جی بولے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ارزم نے غصے سے سختی لہجہ اپناتے کہا۔ وہ وہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ کیسی آوازیں تھیں؟ ارزم نے اس کو چونک کر دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ بات کو گول مول کرنے لگی۔ ارزم نورے کو دیکھ کر بولا، اس لڑکے نے قتل کیا تھا، وہ مان نہیں رہا تھا، اس سے اگلوا کر آ رہا ہو۔ نورے کو تو جیسے آنکھوں میں آنسو روک کر بیٹھی تھی، وہ ڈگمگاتی ہوئی تھوڑا پیچھے ہٹی اور ارزم اس کو ڈرا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ نورے یہ سوچنے لگی، اب اس کا کیا بنے گا؟ سفینہ بیگم کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ عادل صاحب کا کہ اس وقت وہ کسی کا بھی ایمان خرید لے۔ نورے کی آنکھ لگ گئی اور بیٹھے بیٹھے وہ سو گئی۔ ویسے بھی وہ رات ہو چکی تھی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی پہلی قسط۔ کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جب تک مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ